السلام علیکم، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اردو گرامر کی بیسک جو اکثر ون پیپر ایم سی کیوز میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم یہ جانیں گے کہ حروف کیا ہوتے ہیں۔ حروف جو ہمارے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو، جن کو اشاروں سے ظاہر کیا جاتا ہے، انہیں حروف کہتے ہیں۔ اور ان کی جو حروف تہجی ہوتی ہیں، ان کی تعداد 38 ہوتی ہے۔ اور اگر مرکب حروف حمزہ جو ہوتے ہیں، یہ ملا کر بنے تو پھر کل 54 بن جاتے ہیں۔ حروف کے بعد جو ٹاپک آتا ہے وہ لفظ کا آ رہا ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب مختلف حروف کو ملایا جائے، ان کو ملا کر لکھا جائے تو ایک لفظ بنتا ہے۔ جیسے سین ایک حروف ہے، کاف ایک حروف ہے، واو ایک حروف ہے اور لام ایک حروف ہے۔ جیسے ہم نے ان کو ملایا ہے تو ایک لفظ پراپر اسکول بن گیا۔ اور اس کے بعد جو اس کا تیسرا ہوتا ہے وہ جملہ۔ دیکھیں، جملہ کسے کہتے ہیں؟ جب الفاظ کو مختلف باہم لکھ کر پڑھا جائے یا پھر لکھا جائے تو الفاظ کی یہ ترتیب مل کر ایک جملہ بناتی ہے۔ جیسے آج بہت گرمی ہے، تو اس میں دیکھیں آپ کو حروف بھی نظر آئیں گے، لفظ بھی، حروف مل کر لفظ بنائے ہیں اور یہ ساری چیزیں مل کر ایک جملہ بنا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لفظ کی اقسام۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ لفظ کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ لفظ کی جو اقسام ہوتی ہیں یہ دو ہوتی ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کس کے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ جن کے معنی ہوں۔ یہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جس کے معنی ہوں، مثلاً دوم، میل، سچ، جھوٹ، آنا جانا، پانی۔ یہ دیکھیں، یہ کلمہ کہلائے گا جس کا آپ کو کوئی مطلب سمجھ آ رہا ہے۔ اور محمل وہ الفاظ ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جن کے کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے دوم دام۔ چلیں، دوم تو ایک کلمہ ہو گیا، جیسے یہ دام لگی ہے، جیسے اکثر ہم کہتے ہیں پانی وانی، میل کچیل۔ یہ جو ایکسٹرا لفظ آپ کو مل رہا ہے نا، یہ دیکھیں میل کچیل، یہ جو کچیل ہے نا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، تو یہ محمل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے سچ مچ، یہ سچ تو چلو ایک کلمہ ہو گیا، یہ مچ، یہ جو اس کو کہتے ہیں محمل۔ اور ایک اس میں یہ کہ پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ہر کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے لیکن ہر لفظ کلمہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ نے تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ محمل کبھی اکیلا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے محمل دیکھیں نا، یہ جب ہم نے میل کچیل کہا تو اس کو ساتھ ہم نے کلمہ لگا کر پھر یہ جا کر محمل لگا، تو محمل کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کبھی اکیلا استعمال نہیں ہوگا۔ کلمے کے ساتھ محمل کو لکھنے یا نہ لکھنے سے کلمے کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کلمے کی اقسام۔ پہلے ہم نے لفظ کی اقسام پڑھی تھی جو دو تھی، کلمہ اور محمل۔ اب کلمے کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ کلمے کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ اس میں کون سی؟ ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں حرف۔ اسم تو آپ نے، یہ جس کو انگلش میں ناؤن بھی کہتے ہیں، کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلاً کتاب، سکول، کسی لڑکی کا نام ہو گیا، کسی جگہ کا نام ہو گیا، جس کا نام ہو گیا اس کو اسم کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ناؤن کہتے ہیں۔ یہ جو آ رہی ہیں یہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک ہے، اسم، ٹھیک ہے، آپ نے ناؤن سمجھ گئے۔ اور فعل جو ہوتا ہے، فعل جس کو انگلش میں ہم ورب کہتے ہیں۔ ورب یعنی کوئی ایکشن جو کوئی کام کو ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے، وہ کلمہ جس میں کسی کام کے ہونے یا کوئی کام کرنے کو ظاہر کرے، جیسے آنا جانا، آئے گا، پڑھے گا، لکھے گا، کھائے گا، پیے گا، سوئے گا۔ تو اس میں ہم ایک ورب کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ ابھی سمجھ گئے ہوں گے کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارا جو کلمے کی تیسری اقسام آ رہی ہے وہ حرف ہے۔ حرف جو ہوتا ہے یہ تو نہ کسی جگہ کا نام ہوتا ہے، نہ کام کرنے کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ آپس میں جوڑ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ صدف اور عبیرہ گائیں گی، کتاب میز پر پڑی ہے۔ اس میں صدف اور، جیسے ہم نے اور لگایا تو یہ حرف ہو گیا۔ کتاب میز پر پڑی ہے، جو پڑی ہے نا یہ حرف ہو گیا، کیونکہ یہ دو چیزوں کو کچھ بتا رہا ہے، صدف اور عبیرہ۔ یہ جو اور ہے اور یہ پر ہے یہ حرف ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ صدف جو ہے وہ اسم ہے
گائیں گی یہ فیل ہو گیا. وہ جو تیسرا آپ کا حرف ہے وہ بھی آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. تو آج کا ٹاپک یہاں تک ہی تھا. تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جلدی اپلوڈ کر دیں گے. مجھے امید ہے آپ کو یہاں تک اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی بھی آپ کا کوسچن ہے تو آپ کمنٹس میں اپنا کوسچن لکھ کر بھیج سکتے ہیں.